سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یاد رکھیے حدیث پاک صحیح امام حاکم نے سے صحیح لکھا ہے، اس کے علاوہ امام ابن حجر نے صحیح لکھا ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بہقی کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ ایک دن میری آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پیارے مقدس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری آقا مقدس حجرے میں مقدس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں میرے نبی پاک کی خدمت اقدس کے اندر ایک بندہ تحفہ لے کے آیا، میرے نبی نے برتن کھولا، بیچ میں دھونا ہوا پرندہ، اور پتہ نہیں وہ پرندہ کیڑا سی، ایسا نہیں پتا، ککڑی بھی پرندہ ہے اور بھی چیزیں پرندہ ہے، واللہ علم وہ کیا تھا۔ میرے نبی کی خدمت اقدس میں جیسے ہی وہ لایا گیا بھنا ہوا پرندہ، میرے نبی نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا، پھر ہاتھ پر اٹھائے، اللہم اتنی بأحب خلقک الیک یأکل مائی ھذا الطیر، میرے پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ بڑا پیارا پکا ہوا پرندہ ہے، پروردگار پوری کائنات کے اندر میری تیری بارگاہ میں دعا ہے، ایسے بندے کو بھیج جو تجھے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہو، پروردگار اس بندے کو بھیج جو تیری نظر میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے۔ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر باب فضائل علی المرتضیٰ میں موجود ہے، فضائل اہل بیت، کہ فجاء علی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں ذرا تھوڑا سا چاہتا ہوں نا جی کہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن حضور کے بوئے پہ میں کھڑا تھا، کون کھڑا تھا؟ حضرت انس فرماتے ہیں میرے دل میں دعا نکلی، یا اللہ کسی میری قوم دے بندے یہاں پہ ہے، کسی میری قوم کے بندے، اگلی گل میں کرسا نا تے اتھے گل آ جاسی کہ ایک قوم بندے پیاری ہوندی ہے، انہیں دعا کی تھی یا اللہ میری برادری میری قوم کے بندے کو بھیج۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، انہوں نے دستک دی تو حضرت انس نے فرمایا حضور مصروف نے، حضرت علی واپس چلے گئے۔ دوسری دفعہ پھر تھوڑی دیر وہ دعا کرتے رہے، یا اللہ، تھوڑی دیر گزری پھر مولا لیا ہے، دستک دی، یہ باہر انہوں نے کہا حضور مصروف ہیں۔ تیسری دفعہ پھر مولا لیا ہے نا، تو ابھی آپ نے دستک نہیں دی تھی کہ اندر سے نبی پاک نے فرمایا انس یہ جو آنے والا ہے اس کے لیے دروازہ کھول۔ اللہ اکبر، جب دروازہ کھلا میرے مولا علی اندر آ گئے، میرے نبی پاک رحمت کونین نے ساتھ بٹھا کے انہیں کھلایا، وہ میرا نبی بھی کھا رہا ہے، علی بھی کھا رہا ہے، میرا رب صبح قیامت تک آنے والوں کو یہ دکھا رہا ہے علی نبی کا بھی پیارا ہے، علی خدا کا بھی پیارا ہے، جس کے ہیں مولا محمد اسی۔ پھر میرے نبی نے حضرت انس سے پوچھا، انس سونیا دس، توجہ، انس پیارے بتا، علی پہلی بار آیا تو موڑ کے پیجے، دوجی بار آیا تو موڑ کے پیجے، تیسری مرتبہ آیا پھر میرے کہنے پہ تو نے دروازہ کھولا، وجہ کیا تھی علی کو بھیجنے کی؟ عرض کی آقا جی میرے دل میں یہ تھا کاش میری قوم کا کوئی بندہ آ جائے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں انس قوم بندوں کو عزیز ہوتی ہے، ان پہ الزام نہیں لگایا کہ انس تو ایسے ویسے، نبی نے ان کا عذر قبول کیا، اور جب نبی عذر قبول کر لے تو کسی بندے امتی کی کیا حیثیت ہے کہ رسول کے صحابی پہ انگلی اٹھایا، ہاں نا۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اس سے پتہ چلا علی نبی کا بھی پیارا، علی خدا کا بھی پیارا، اونچی آواز سے جواب دیجیے، علی نبی کا بھی پیارا، علی
خدا کا بھی پیارا ہے. اسی لیے تو میرے مولا علی پاک. آخری ایک بات کرتا ہوں اور گفتگو کو کلوز کرتا ہوں. میرے مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ خیبر پہلا دن ہوا, میرے نبی نے ٹروپس بھیجے, اٹیک بھیجا. نبی پاک کے صحابہ گئے لشکر کشی کی, ناکام ہو گئے. دوسرا دن آیا, میرے نبی نے پھر لشکر بھیجا, صحابہ گئے, اٹیک کیا قلعے کے اوپر, ناکامی ہوئی. حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے. ابھی نبی پاک کو یہ خبر پہنچی کہ میرا صحابی شہید ہو گیا. میرے آقا نے اپنے صحابی کی طرف پیغام بھیجا سالار لشکر کی طرف, فرمایا واپس آ جاؤ. آقا جی جنگ نہیں کرنی, فرمایا کرنی ہے. فتح نہیں کرنا, فرمایا قلعہ فتح کرنا ہے. کیا واپس جانا ہے, فرمایا جانا نہیں ہے, بلکہ میں اعلان کرتا ہوں لاؤتین الرعیت غدن رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. میں کل تک یہ جنگ مؤخر کرتا ہوں. کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا, کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا, کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا. یفتح اللہ علی یدی, اللہ جس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا, اللہ کل اس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. اس بندے کی کوالٹی یہ ہوگی, اللہ کا بھی محبوب ہوگا, نبی کا بھی محبوب ہوگا. حال چل ہونی چاہیے, اللہ کا بھی محبوب ہوگا, نبی کا بھی محبوب ہوگا. اب ذرا توجہ کر, میرے نبی کے صحابہ ساری رات کھڑے دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. یا اللہ یا اللہ. فتساورت, حضرت عمر فرماتے ہیں فتساورت لہا رجاءن ان ادعا لگا. اگلا دن آیا, صحابہ سارے آ کر اکٹھے ہوئے, سارے صحابہ دعائیں مانگتے رہے, یا اللہ کل جھنڈا ہمیں مل جائے, جھنڈا ہمیں مل جائے. اگلا دن آیا, صحابہ بیٹھے ہوئے. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے جب ساروں کو ایک میدان میں جمع کیے, ایک جگہ پہ جمع کیا, میں نے اپنا سر اوپر کیا کہ آقا کو نظر آ جاؤں. میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا کہ آقا کو نظر آ جاؤں. اور نسائی شریف کے اندر یہ لفظ ہیں فشراب لہا, میں قدم اٹھا کے دیکھتا ہوں کاش مجھے جھنڈا دے دیا جائے. اتنے میں میری آقا نے فرمایا آئین علی ابن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا علی کدھر ہے؟ عرض کی گئی آقا جی وہ تو بیمار ہیں, ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. فرمایا لے آؤ اسے میرے پاس. مولا علی آگئے, فرماتے میری آنکھیں دکھ رہی تھی, میں روشنی کو دیکھ نہیں سکتا تھا. قریب گیا, آقا حضور کے سامنے گیا, علی کیا حال ہے؟ عرض کی آقا جی آنکھیں دکھ رہی ہیں. آقا حضور نے اپنا لوہا بیتون میری آنکھوں میں لگایا. اللہ کی قسم ہے وہ دن اور یہ دن پھر کبھی آنکھیں نہیں دکھی ہیں. میرا سارا درد جاتا لگا. آقا نے جھنڈا دیا مولا علی کے ہاتھوں میں, فرمایا علی پکڑ جھنڈا, جا حملہ کر دے. مولا علی گئے, توجہ رکھنی بڑی خاص بات ہے جی. مولا علی گئے, سیدھے جا کے اٹیک کیا قلعہ خیبر کے اوپر, قلعہ خیبر کے اوپر. مولا علی گئے قلعہ خیبر کے اوپر, جنگ خیبر. جنگ خیبر میں مولا علی جب جھنڈا اٹھا کے گئے, مولا علی دوڑ کے گئے, سانس تھوڑی پھول گئی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا علی دوڑے, تیز گئے, سانس پھولی. کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے چل رہے تھے کہ یہاں تک کہ مولا علی گئے اور آپ نے جا کے اس نبی کے دیے ہوئے جھنڈے کو, اس کی جو لکڑی تھی نا, اس کو مارا. ہم حیران رہ گئے کہ وہ لکڑی پتھر میں گھس گئی. کہتے ہیں جیسے ہی وہ لکڑی پتھر میں گھسی نا, تو ایک یہودی, اور یہ یہودی وہ ہیں جو پہلے دن نہ آ کر دو دن کے پہلے آ کر مذاقیں کر رہے تھے سب کے ساتھ, ڈرامے کر رہے تھے, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ قلعہ کبھی فتح ہو ہی نہیں سکتا ہے, اتنا مضبوط قلعہ تھا, اس کو کیسے فتح کریں گے. لیکن جب جا کے انہوں نے جناب ڈالا نا,
جھنڈا گاڑا پتھر کے اندر. تو اوپر سے یہودی جو دیکھ رہا تھا, جو جس کو کہتے ہو اوپر جو بیٹھنے والا واچ مین, اس نے جب دیکھا, دیکھنے والا اس نے کہا قُلُوتُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ, کہنے لگو اللہ کی عزت کی قسم ہے, اوئے تم فتح ہو گئے ہو, تم قبضے میں چلے گئے ہو, مجھے موسیٰ کی تورات کی قسم ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہوا تھا اس قلعے کو وہ بندہ فتح کرے گا جو آ کر لکڑی کو پتھر میں گاڑے گا. جناب مولا علی پاک گئے, جا کر اپنے خیبر کے قلعے کے دروازے کو پکڑا, کھینچ کے نکال دیا. اور تمہیں ایک کنڈی لگی ہو دروازے کو دھکے لگاتے رہے, کنڈی نہیں کھول سکتے, توڑ سکتے. اس علی کی طاقت کا کیا کہنا, اور جو اتنا بڑا خیبر کے قلعے کا دروازہ ہاتھ میں پکڑ کے کھینچتا ہے, کھینچ کے باہر پھینک دیتا ہے. مولا علی گئے تو خیبر کے قلعے کا سربراہ و سردار, نام ہے مرحب, بڑی عام بات کر رہا ہوں جی, نام ہے مرحب. مرحب کے مقابلے میں گئے, مرحب کے مقابلے میں گئے, اور اس نے جب دیکھا تو مولا علی کے سامنے اس نے شعر پڑھے, اس نے شعر پڑھے. شعر پڑھتے ہوئے کہنے لگا میرے سامنے بڑے بڑے آئے, خاک و خون میں غلطاں ہو گئے, بڑے بڑے آئے, کوئی اپنا بازو پھینک کے گیا, کوئی اپنا سر کٹوا کے گیا, آ جاؤ اے تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. میرے مولا علی نے جواباً پڑھا, شعر کا مقابلہ شعر, نعرے کا مقابلہ نعرہ. یہ کئی لوگ آتے نا جی, رشی صاحب تو یہ نعرہ رسالت حیدری, انہاں تے زور کیوں دیں دے؟ میں کیا سرکار ساڑھی بڑی پرانی تاریخ ہے, نعرے تو بھی کافی سارا کام بڑھتا ہے. شعر کے مقابلے میں شعر اور نعرے کے مقابلے میں میرے مولا علی نے اس کے مقابلے میں آپ نے بھی شعر پڑھا. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا, مست ہو کے سنو یار. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث کا غابات کریہ المنظرا. اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, مولا علی نے فرمایا میں او جس کی ماؤس اس کا نا حیدر رکھے. علماء کی جو بارگاہ میں ایک ذوق کا جو گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ مولا علی کی ماں نے ان کا نام حیدر نہیں رکھا, مولا علی کی ماں نے مولا علی کا نام اسد رکھا, حیدر نہیں. مانا دونوں کا شعر ہے. اسد مطلق شعر کو کہتے ہیں, اور حیدر اس ببر شعر کو کہتے ہیں جو پھاڑ کھاڑ چیر پھاڑ کے کھاتا ہو. بھائی عربی بڑی فصیح زبان ہے, عربی میں حملہ کرنے والا شعر اور ہوتا ہے, یہ جو ٹائیگر جس کو کہتے ہو یہ اور ہوتا ہے, ببر شعر اور ہوتا ہے. تو ماں نے تو نام رکھا ہی نہیں ہے بھائی حیدر, ماں نے نام رکھا ہے اونچا بول. وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اصل میں یہ جو تھا نا مرب, اس نے پچھلی رات ایک خواب دیکھا تھا کہ جنگل کے اندر جا رہے اور ایک ببر شیر آ کے اس پہ حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر رہا ہے. یہ ڈر کے جاگا. تو جیسے مولا علی کے سامنے ہے نا بڑی ڈینگیں ماری, میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, تو آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں او بندہ جس کی ماؤ نے اس کا نام ببر شیر رکھے ہوا ہے. جیسے ہی اس کی سامنے مولا علی نے حیدر کا لفظ بولا, اس کو پچھلی رات کا خواب یاد آ گیا. مولا علی نے اگلا جملہ پڑھا کلیث غابات کری المنظرہ, جیسے کہ جنگل کا, آئے ہائے ہائے پیار سے, ہاں اور میں جنگل کے خوفناک شیر کی طرح ہوں. ہاں کلیث تو نے خواب دیکھا تھا نا کہ جنگل کا شیر تجھے چیر پھاڑ کر رہا ہے, تو میں ہی وہ شیر ہوں جس کا نام ماں نے شیر رکھا, اور میں اسی جنگل کے شیر کی طرح ہوں جو چیر پھاڑ کرنے والا ہے. میں وہی شیر خدا ہوں. اللہ اکبر. گویا یہ مولا علی کا علم ہے, اور علی کو علم ما فی الصدور بھی رب نے دیا ہے, ما فی السطور بھی رب نے دیا ہے. علی عالم ما فی الصدور بھی ہے,
علی عالم ما فی الصدور بھی ہے، جو لکھا ہوا ہے علی اس کو بھی یہ جانتا ہے، جو دلوں میں چھپا کے لاؤ علی رب کی عطا سے اسے بھی۔ تو پھر میرے سید بادشاہ، میرے دوست جناب قبلہ پیر سید امتیاز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، شیر خدا منگتا گیا دے دردا میرا یاسر علی ہے، شیر خدا او میرے مولا علی سے پیار کا دعویٰ کرنے والوں، رب کا شکر ادا کرو، دلوں سے پہلے سوال کرو اے دل تیرے اندر علی ہے یا نہیں؟ اگر دل جواب دے کہ ہاں میرے اندر علی بستا ہے، علی کے نام پہ میں تڑپتا میں چلتا ہوں، تو پھر رب کا شکر ادا کر، اس لیے